ربی زدنی علما اکنا سسٹرز کی جانب سے ہونے والی سیریز انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خوف اور بے یقینی کی فضا میں ہم اپنے کردار کو کیسے مثبت رکھیں۔ ہمارے دین اسلام نے ہمیں غموں اور پریشانیوں کا علاج بڑے احسن انداز میں بتایا ہے۔ اس سیریز میں ہم نے اپنی پریشانیوں اور غموں سے نکلنے کے مختلف علاج پر بات کی ہے، جس میں عقیدے کی درستگی، تقویٰ کا رویہ، دعا اور ذکر، صحبت صالح، نیک اعمال کا کرتے رہنا، نماز و صبر سے مدد لینا، شکر کا رویہ اختیار کرنا۔ انبیاء کرام کا بھی یہی طریقہ تھا اور اسی کی ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ تو آج اس سلسلے میں ہم بات کریں گے توکل علی اللہ پر، یعنی اللہ پہ مکمل بھروسہ کرنا۔ در حقیقت انسانی زندگی میں اللہ پہ توکل کا براہ راست تعلق اللہ پر ایمان اور اسے ایمان کی مضبوطی سے ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے زندگی میں کبھی مشکلات اور مصائب نہ آئے ہوں یا اس کو سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ ایسے میں اللہ پہ بھروسہ کر انسان کو سکون ملتا ہے، اسے اطمینان ملتا ہے اور وہ اس کو ہمت بھی عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ پہ ایمان کے نتیجے میں وہ جانتا ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور اور قوت والی ہستی اور علیم و خبیر ہستی کے فیصلے کے بغیر اسے کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر اس ہستی نے کسی آزمائش کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا بھی نہیں سکتی۔ اگر ہم توکل کے لفظی معنی کو دیکھیں تو کسی بھی معاملے میں اپنی عاجزی کا اظہار کرنا اور کسی ذات پہ بھروسہ کرنا اصل میں توکل کہلاتا ہے۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 اور 10 میں کہا ہے، وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا اس کو اپنا وکیل بنا لو۔ یعنی وکیل اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس پہ اعتماد کر کے کوئی شخص اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دے۔ اور قریب یہی معنی ہم اردو زبان میں بھی وکیل کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جب ہم کسی وکیل کے سپرد اپنا مقدمہ کر دیتے ہیں تو پھر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ ہماری طرف سے ہمارے مقدمے کو اچھے طریقے سے لڑ لے گا۔ اور اگر اس کے شرعی اصطلاح میں اس کے معنی کو دیکھیں تو اس یقین کے ساتھ اسباب کو اختیار کرنا کہ دنیاوی اور اخروی تمام معاملات میں نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی درخت سے نہیں گر سکتا، اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز اپنے وجود اور بقا کے لیے اللہ رب العالمین کی محتاج ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو توکل جو ہے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کے ذریعے ایمان کی پرورش بھی ہوتی ہے اور اس کو اپنے ایمان کو برقرار رکھنے کے قابل بناتی ہے۔ ہر طرح کے حالات میں اعتماد اور خاص طور پہ غم اور بے یقینی کی کیفیت میں تحریک بھی دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ وہ اللہ پہ توکل کرے نا۔ سورہ آل عمران میں ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ اور سورہ ابراہیم میں ہمیں ملتا ہے اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے اللہ اسے کافی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو نہ داغ لگواتے ہیں، نہ گنڈا تعویذ کراتے ہیں اور نہ فال لیتے ہیں، بس یہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر تم اللہ پہ پوری طرح توکل کرو تو وہ تم کو اس طرح سے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، وہ صبح بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹوں بھرے آتے ہیں۔ اور ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی اس طرح سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنے پسندیدہ اعمال کا، سچے توکل کا اور حسن ظن کا مجھے توفیق دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اونٹ باندھ کے توکل کروں یا کھول کے توکل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اونٹ کو باندھ کے توکل کرو، یعنی خالق کائنات کی ذات پہ مکمل اعتماد کر کے دنیاوی اسباب کو استعمال کرنا چاہیے۔ در حقیقت یہ توکل ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اسے مرض کی شفا یابی کے لیے دوا کا استعمال کرنا ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ جب تک اللہ تعالیٰ شفا نہیں دے گا تو یہ دوا کا اثر نہیں ہوگا۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابہ کے ساتھ شام کے سفر پہ تھے، اور جب آپ دمشق کے قریب پہنچے، جابیہ پہنچے، تو صحابہ کو معلوم ہوا کہ شام میں تو سخت وبا اور طاعون پھیلا ہوا ہے۔
اب سوال یہاں پیدا ہوا ہے کہ ہم شام میں داخل ہوا جائے کہ نہیں۔ اس پہ صحابہ کرام کے درمیان میں دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ہم وبا اور طاعون میں نہیں جائیں گے، اور کیونکہ اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ ایسے ہی جیسے کہ کوئی شخص اپنا آپ کو جلتی ہوئی آگ میں گرا دے۔ اور دوسرا گروہ کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو جائیں گے اور اللہ پہ توکل کریں گے، اور جو کچھ ہماری تقدیر میں ہے ہم اس سے گریز نہیں کریں گے، اور ہمیں موت سے خوف نہیں کھانا چاہیے۔ پھر جب دونوں گروہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے تو آپ اور ان کے پر جو اپنی رائے کا اظہار کیا، تو وہ لوگ جو کہ شام جانے پہ مصر تھے، انہوں نے کہا کہ کیا ہمیں اللہ کی تقدیر سے بھاگنا چاہیے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف فرار اختیار کریں گے۔ پھر حضرت عمر نے ایک قاصد بھیج کے عبد الرحمن بن عوف کو بلوایا اور ان کے سامنے یہ اختلافی مسئلہ رکھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس معاملے میری وہی رائے ہے جو نبی سرکار دو عالم کی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ارشاد موجود ہے تو پھر اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش بھی نہیں رہی ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے کہ جب تم سنو کسی جگہ وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس پر اقدام مت کرو، اگر کسی ایسی جگہ جہاں تم پہلے سے موجود ہو وبا واقع ہو جائے تو اس سے فرار بھی اختیار مت کرو۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تدبیر کا اختیار کرنا، اسباب کا استعمال کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ تدبیر کے بعد کامیابی کی امید رکھنا ہی در حقیقت اصل میں توکل ہے۔ اسباب تو ہمیں اختیار کرنے چاہیے، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہ اسباب کے بغیر بھی کوئی چیز وجود میں لا سکتا ہے، اور اسباب کی موجودگی کے باوجود بھی اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصے میں نظر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی جا چکی ہے، آگ میں جلانے کی صلاحیت بھی موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کا حکم بھی ہو گیا ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کرا کہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحات آ جاتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی اسباب دکھائی نہیں دے رہے ہوتے، کوئی ایسی شے نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے بندہ امید باندھے کہ اس بات پہ بھروسہ کرے نا، مگر ایسے حالات میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ایسا ہی توکل کرنا چاہیے جیسے کہ انبیاء کرام نے کیا ہے، جیسے صحابہ کرام نے کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا کہ قریش کے کافروں نے ایک بڑا لشکر مقابلے کے لیے جمع کر لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کلمہ کہا، اور جب یہ خبر صحابہ کو ملی تو اس خبر کو سن کے ان کا ایمان بھی بڑھ گیا اور انہوں نے بھی یہی کلمہ کہا۔ پھر ہمیں واقعہ ملتا ہے حضرت موسیٰ کی والدہ کا قرآن میں کہ وہ اپنے نومولود بچے کو دریا میں رکھ دیتی ہیں، اور کس بھروسے پہ کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس کی زندگی کی حفاظت کرے گا۔ پھر ہمیں یہ بھی قرآن میں ملتا ہے قصہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جب فرعون سے نجات دلانے کے لیے بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر نکلتے ہیں تو فرعون کی فوجیں ان کا پیچھا کر رہی ہیں، سامنے سمندر ہے، اور جب وہ پریشان ہو کے بنی اسرائیل ان کا اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا جواب ہے کہ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے سمندر کو پھاڑ دیتا ہے اور ان کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے روانہ ہیں، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور آپ دشمن ان کے پیچھے ہیں، ان کو تلاش کر رہے ہیں، اور آپ ایک غار میں پناہ لے لیتے ہیں، اور جب دشمن غار کے منہ تک پہنچ جاتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا جواب دیتے ہیں کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ سارے واقعات جب ہم سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہم کو تسلی بھی ملتی ہے، امید بھی فراہم ہوتی ہے کہ کوئی بھی آفت ہو، کوئی بھی ناانصافی ہو، کوئی بیماری ہو یا رزق میں تنگی ہو، امید اور اعتماد اللہ ہی پہ رکھنا چاہیے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب یا وسائل ہمیں دیے ہیں ہم ان کو استعمال کریں اور کامیابی کے لیے پھر اللہ کی مدد پہ بھروسہ کریں، کیونکہ مشکل وقت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے امید کو قائم رکھنا چاہیے کہ وہ الرحمن ہے، وہ رحیم ہے، وہ رازق ہے، وہ شافی ہے، تو یہ مشکل وقت بھی گزر ہی جائے گا، اور ہر مشکل کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے، اور جب ہمارے پاس یہ احساس ہو تو پھر یہ جو ایک روشنی کا کام دیتا ہے، ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کہ جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ہمیں بھی ایسے ہی بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ توکل جو ہے دین کا آدھا حصہ ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت کہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری رہنمائی کر دی گئی، اب تمہیں کسی کی ضرورت نہیں اور تمہیں تحفظ دے دیا گیا، پھر نیز شیطان بھی ان سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے قرآن میں کیا فرماتا ہے، ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا بہترین بھروسہ دے اپنی ذات کے اوپر کہ اس کے نتیجے میں ہمیں اللہ رب العالمین کی محبت مل جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Allahu Akbar.